جی آ گئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد چند باتیں عرض کرنی نکاح کے سلسلے میں، کیونکہ مجلس جو ہوگی مغربات ہوتی مجلس میں چند نصیحتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ بابرکت محفل ہے اور اس کے لیے سنت نکاح جو ہے وہ کہاں مکان سنت مکان مسجد ہے، سنت یوم جمعہ ہے، سنت سال جو کہتا ہے وہ عید الفطر سے وال کہنے لگے کہیں بھی ہو۔ اس وقت یہاں سے چند باتیں عرض کرنی ہے جو اکثر لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اس لیے متوجہ کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو خوشی کا موقع ہے لڑکی والوں کے لیے بھی لڑکے والوں کے لیے بھی، جو اجنبی خاندان ان کا تعارف ہو جائے گا، ملاقات ہو جائے گی، ایک ہو جائیں گے۔ لڑکی والے کو جو ہے اللہ پایا لڑکا ملے گا، ان کو لڑکی ملے گی، دونوں ہیں۔ اسی لیے نکاح ہونے کے بعد دو باپ دو ماں بنتے ہیں، لڑکی کے بھی لڑکے کے بھی۔ وہی معاملہ کرے جو والدہ کرتے ہیں، اس لیے اس میں بڑی قیمت ادائی ہوتی ہے، کبھی تنازع نہیں پیدا ہوگا۔ جب بیٹا ہے تو بیٹے سے معاملہ کرو، بہو ہے بیٹی سے معاملہ کرو، تو دونوں رشتے جب جڑیں گے سنت موافق عمل ہوگا تو زندگی اچھی گزرے گی اور کبھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اسی لیے بھائی یہاں آپ لوگ تشریف کرنا ہے۔ ایک تو یہ غلط فہمی لوگوں کو یہ ہو گئی ہے چھوارے کے بارے میں، آپ سے ثابت ہے آپ نے بغیر چھوارے یہ کہ بہتر ولی کے حکم نہیں دیا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چھوارے لے کے آنا، آپ نے تقسیم کیے۔ میرے حضرت والد نے نورہ برکاتہ نے اسی بات پہ توجہ دلائی کہ لڑکے کے ذمہ چھوارے نہیں، لڑکی کے ذمہ کھانا نہیں۔ وہ مہمان جو آنے والے ہیں وہ تو کہیں گے، بقیہ لوگوں والی دعوت بالکل نہیں۔ ہاں اب خوشی کا موقع ہے تو لڑکی والے چھوارے تقسیم کریں گے، یہ عقلی دلیل بھی ہے اور تائید بھی کی اور سنت بھی یہی ہے۔ میرے نکاح میں حضرت والے ہم نورہ برکاتہ چھوارے لے گئے، حضرت بیان فرما چکے تھے، فرمایا چونکہ یہ تشریف لائے ہیں چھوارے ہیں ان کے ساتھ، ہم لوگ سے آری ہیں، تو چھوارے چار چار تقسیم ہوں گے، دو میری جانب سے دو اس کی جانب سے، چھوارے تقسیم میں واضح پر دیا کہ چھوارے جو ہے یہ لڑکے کی ذمہ نہیں ہے، بالکل لڑکی والے کی ذمہ ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اور عقلی دلیل بھی حضرت نے پیش فرمائی، حضرت بھائی پہلے تحقیق کی تھی اس کے بارے میں، کیونکہ شعر بخیر ثابت ہے۔ اب یہاں تو تقسیم کر دو، ایثار سے کام لو، شعری تو نہیں لٹس میں جائے نہیں ہے، اطمینان سے لو، خوشی کا موقع نہیں، خوشی تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کرو، دوسرے کہ جہاں تک ہو سکے کم سے کم صرفہ خرچہ، بابرکت نے کہا ہے کہ وہ ہے جس میں کم سے کم صرفہ خرچہ کوئی لگے گا نہیں۔ حضرت والا نورہ میں خط کے دکھاتے، ایک ہی بیٹی حضرت کے، حضرت کسی اطلاع نہیں تھی، میں حاضر ہوا، جمعے کے دن تھا، اعلان کیا کہ میرے بیٹی کا نکاح ہے، جس بات کو زیادہ ضروری کام نہ تشریف فرما۔ لوگ حیرت میں یہ تھا کہ مولانا اوروں کو بیان کرتے ہیں کہ کم سے کم باراتی ہو، یہ ہو، یہاں کتنے آتے ہیں؟ ہم باراتی کہتے ہیں 3 آدمی، میرے والد اور یہ حقت ایک ملازم، سگے بھائی نے، سگے چچا نے، بہنوں نے، کوئی نہیں ساتھ میں، 3 نفر کل آئے تھے، اور وہی معمول سے اللہ تعالیٰ مدد سے اس میں کوئی خلل نہ واقع۔ جن میں اچھا حضرت نے بیان فرمایا، اس میں یہی توجہ دلائی کہ یہ جو ہے
رسم ہو گئی ہے قسم کی زیادہ باراتی لانے کی. پہلے زمانے دور دراز سے باراتی یوں لاتے تھے کہ لوٹ پار ہوتی تھی تاکہ تحفظ کے لیے لوگ وہ زیادہ لیتے. تقسیم نہیں تھی, تقسیم ثابت نہیں تھی ہے. کتنے لوگ آئے تھے سگنالی لگے اس پہ کام ہے باراتی, وہ تھے بھی نہیں. آپ نے نگاہ پہ آگے قبول کریں تو بابرکت نکاح جو ہے اس میں صرفہ خرچہ کم سے کم ہو, اور نہ لڑکی والے بار کو نہ لڑکے والے بار کو, دونوں طرف سے یہ ہے. دو واقعہ عرض کروں تاکہ سے آپ لوگوں کو توجہ ہو جائے. میری بہن چھوٹی جو اس تو نکاح والا پاؤں تشریف لائے, اسے پوچھا کیا نظام ہے. تو حضرت حسابات نکاح ہوگا اور چند احباب کو کھانے کی دعوت دی گئی. حضرت فوراً دم سے جلال میں آ گئے کہ میں تو منع کرتا ہوں کہ لڑکی ذمہ کھانا نہیں, یہ دعوت کیسی کی تم نے. اب ہمیں تو بہت ہوا, باورچی آ چکا تھا, سامان آ چکا تھا اور تقسیم ہو چکے تھے. وہ جو دعوت نامہ صرف ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے, سائیکل وسائل کرا دیا گیا تھا. اور چند نفوس, جبکہ کافی لوگ جاننے والے یونیورسٹی کے تھے, چند نفوس کو دیا تھا, اس کے 40-45 ہوں گے. حضرت اس میں میں سمجھا کہ شرکت نہیں کریں گے. اسی وقت والد صاحب نے معذرت نامہ لکھا, اور میرے بہنوں صلاح الدین بھائی مرحوم انڈین گولی میں تھے, وہ خود لکھ کے گئے ہر گھر نوابوں کو گیا معذرت نامہ. اس میں یہ لکھا تھا کہ جن بزرگ قیامت و توقع شعور کے یہ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ لڑکی میں کھانا نہیں ہے, اور یہ غلطی میں نے معذرت لکھ دیا. نکاح میں شرکت کی دعوت معذرت یہ ہے. ہمت کرو, ہمت ہو رہی ہے تو چنانچہ محلے میں جو لوگ تھے ان کو کھانا کھلایا گیا, لیکن عام داد منسوخ ہو گئی. دعوت نکاح میں سب لوگ آ گئے تھے. دوسری غلطی کرتے ہیں لوگ وہ یہ کہ مہر کو تاخیر کرتے ہیں. یہ قرض کیوں تاخیر کیوں کرو؟ قرض ہے یہ, نامی دین مہر کہتے ہیں اس کو, قرض ہے یہ. اس میں تعجیل ہے, تاخیر نہیں. عذر ہو بات پیش کر دو, یہ حق ہے لڑکی کا, ولی کو بھی حق نہیں ہے مہر کم کرانے کا. گزارش کرو سب مل جو مہر ہوتا ہے خاندان میں جو چلا رہا ہے اس کا لڑکی تو وہ اعتبار کیا جائے گا. جیسا اس کا مہر ہو اسی لحاظ سے. زیادہ مہر بنوانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کہ اگر کبھی خدا نہ کوئی پیش آ جائے تو یہ لڑکی بھی یہ تو ابھی پیش قدمی کر دی اس کی, کیوں ہوئی ایسی نوبت کیوں آئے, طلاق کی نوبت کیوں آئے. اسی لیے مہر کم سے کم, زیادہ مہر. اب چونکہ ایک رواج آ رہا ہے, ہم لوگ بھی ترغیب کرتے ہیں مہر فاطمی کا, تو اس کی قیمت کہیں بڑھ جاتی ہے. اب اس پانے وقت کم سے کم تھی, اب تو قیمت اس کی بہت زیادہ ہوگی. اصل میں 3 قسم مہر کہلاتے ہیں. ایک ہوتا ہے مہر مثل, ایک ہے مہر شرعی, اور ایک مہر جو ہے اس میں جو ہوتے تھے خاندان جو والے ہوتے ہیں جو ان کے چلتا ہے خاندان والا مہر جو ہوتا ہے. مہر مثل تو اسٹیٹس کہتے ہیں, جو لڑکی کا جو ہو وہ اسی لحاظ سے ہو. اس میں ولی کو بھی اجازت ہے تخفیف کرنے کی. وہ اگر رضامندی نہیں لگے تو ولی کو دینا پڑے گا. یہ چونکہ اس کی یہ حصہ جو ہے یہ لڑکی کے ذمہ ہے, لڑکی کا حق ہے, وہ کم کر سکتی ہے زیادہ کر سکتی ہے, جس میں اس کو پورا حق دیا گیا. ولی کو بھی حق نہیں دیا اس میں. تو مہر مثل تو ہوتا ہے. ایک مہر ہے شرعی, ایک مہر فاطمی. 3 سی مہر کی ہے. مہر شرعی میں تو اس سے کم پر نکاح منعقد ہو ہی نہیں سکتا, اتنا متعین کیا. اور مہر فاطمی نکاح ہوتا اس میں کرو تو مہر ہو زیادہ بوجھی نہ ہو. اور تو شکل بلا لو گئی تو جہاں تک ہو سکے اس میں نہیں حضرت آپ فرمائیں. یہاں ہمارے مجاہد نکاح یہ پڑھائیں گے بات یاد کرنی تھی. یہ واقعہ جو عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ جب کی گنجائش تھی الحمدللہ میری بہن شادی کی گنجائش تھی کہ اتنے تعلقات تھے اور گنجائش بھی ہے ٹھہرنے کی. باراتی نہیں آئے, 3 باراتی میری بہن کی. میں نے بیٹی کی شادی کی, اس میں بھی یہی کیا میں نے
کہ 3 بار اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے مظفر نگر، یہ ناکارہ تھا، علیہ وسلم خادم سنا ایک مفتی ہونا چاہیے، کوئی بات پیش آ جائے ایک مفتی لے لیا انہوں نے، مفتی شبیر بھی ساتھ ہو لیے تھے باقاعدہ، لیکن بہت مسجد اچھا ملتا ہے دیکھا ہوا ابھی اس پہ زور دیا کہ آج کل لوگ باراتی بہت جاتے ہیں۔ ابھی ایک حال کا واقعہ جج صاحب ہے، ان کی بھی اکلوتی بیٹی ہے، اب لڑکے والوں نے مطالبہ کہ ہم لوگ کم سے کم 100 باراتی آئیں گے، انہوں نے کہا تھا بھائی 10 کرنا چاہتا تھا نہیں، یہ کیونکہ مسلسل چلے آ رہے ہیں، بابرکت نے کہا، ان کا کہ ہم 100 آدمی آئیں گے۔ اب یہ مجبور ہے بیچارے، ایک یہ ہوا کہ مسجد میں نکاح ہوگا تو انہوں نے منظور نہیں کیا، یہ قوم کی حالت یہ ہو رہی ہے، اسی اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ ان کا ہم تو جہاں پہ وہ شادی خانہ بھی ہے وہیں نکاح، تو وہاں پہ ویڈیوگرافی ہوگی، فوٹوگرافی ہوگی، ان کا وہ چلا فوراً میرے بھاگا گئے، یہ تھا کہ ہم نے متعین کیا تھا مفتی عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نکاح پڑھا دیں گے، مسجد میں ہو گیا کوئی بات ہی نہیں۔ اب انہوں نے اس پہ تو کبھی شرکت نہیں کریں، ہم لوگ کرتے ہی نہیں شرکت، لیکن خرافات جتنی قوم کے اندر اب آ گئی ہے، اسی لیے قوم جو ہے برباد ہو رہی ہے، عذاب اللہ کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ سے ڈرو۔ ولیمے کے بارے میں غلوب ہو گیا، ولیمہ میں اتنا یہ کہ اپنے خاص احباب کو اطلاع کر دو، کھانے کی نہیں کہ شادی خانے لے لیا بہت زیادہ اہتمام، گنجائش ہے اس کا کھلانے کی گنجائش ہے، لیکن تحت ہونا چاہیے۔ علیہ وسلم کا جو ولیمہ ہوا الحمدللہ بہت گنجائش ہمارے پاس، لیکن یہ تو مدرسے سے سیکھ گیا تھا کہ اساتذہ کرام اور طلباء کرام اور جو خاص حال ہوتے وہ تو سب ملا کے مشکل سے یہ واقعہ تھا، دے دی 300 کی اور کھایا 1500 لوگوں نے، اور پھر بھی کھانا بچ گیا، اور سب صلح تھے، علماء کرام سے ندوے کی تشریف لائے تھے وہ بھی تھے، طلباء کرام بھی تھے وہاں کے، اساتذہ کرام۔ سب سے پہلے کسی کی جماعت نہیں گئی، عشاء کی نماز وقت پر ہوئی اور سب سے پہلے طلباء کرام اساتذہ کھانا کھلایا گیا، پھر دوسرے متعلقین کو کھانا کھلایا گیا، اور شدید زمانہ تھا، 11 بجے سب لوگ فارغ ہو چکے اور سب کو کافی پلائی گئی، گنجائش تھی اتنی، اعلیٰ معیاری کھانا کے لیے تقلیم مولوی صاحب تو بخل کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھلایا گیا ان کو، اور سردی زمانہ تھا، سب کو گرم روٹی اور گرم روٹی، ہاتھ دھونے کے لیے گرم پانی کا انتظام، کوئی حرج نہیں اس میں۔ دیکھیے علوم کارڈ چھپانا مفتی بیٹھے ہوئے بالکل درست نہیں ہے، اطلاع ہے تو آج تک تو فون بھی ہے، موبائل سب پاس موجود ہے، اور اس قدر اطلاع کرنا، لوگوں کو جمع کرنا تھا، خوشی کے موقع شریعت کے خلاف تم کام کر رہے ہو۔ ایک دوسرے کی آج کل حرام خوری شروع ہو گئی، شادی کے اندر جو ملک کا گوشت سپلائی ہوتا ہے، سپلائر سے پوچھو کہ کیسے ذبح کیا تم نے، ایک وقت ناممکن 2 کنٹل گوشت سپلائی کرنا، ذبیحہ درست حرام ہے گوشت ہونا اس کا، اور کتنے لوگ کھا رہے ہیں آج کل بریانی، یہ ملک کی بریانی ہے، ملک کباب ہے، یہ قورمہ ہے، شادی بیاہ ہے، یہ منع کیا بھائی حلال سے چند نفوس بلا لو، دعوت ولیمہ ہو گیا، یہ کیا ضرورت ہے تم اتنے بہت سے لوگوں کو اعلان کر دو بھائی آج میں ولیمہ آپ لوگ تشریف لائیے، معذر ہے۔ مولانا علی میاں صاحب کے سگے بھائی ان کی جو بیٹی کا نکاح ہوا تو جو کھانا جو میں پکتا تھا اس دن عربی پکی تھی، وہی کھلائی جو باراتی آ رہے تھے، یہ مفتی سلمان جو ہے ندوی ان کے والد آتا ہے، اور باراتی بہت چند نفوس تھے اس کے اندر۔ آج ہم لوگ بزرگ تعلق تو رکھتے ہیں، ان کا عمل تو نہیں دیکھتے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبھی لوگ منسلک ہیں، ان کی بھی ایک ہی بیٹی، حضرت والا جو وقت متعین پہلے پہنچ گئے، دھیان نہیں تھا، تو کہا حضرت فلاں دن، پھر بھائی وعدہ تم نہیں کرتے واپسی کا، اگر موقع تو آؤں گا، قرض کہ حضرت بالکل نہیں، ابھی پکا دیجیے۔ قاری صاحب کے لیے بڑی ناراض، کوئی ایسا نکاح ہوتا ہے، کہ میں تو ایسے کروں، حضرت نکاح پڑھا دیا پہلے ہی، کسی کو اطلاع نہیں، اور ایک اکلوتی بیٹی ان کے بھی، ان کا یہ معاملہ ادھر ہمارا ہے، قاری صاحب شاہ حضور رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھائی جو آئے ہوئے تھے، یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، بڑے پروفیسر، ایک پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے، سبھی ہمیشہ پرنسپل ڈگری کالج کے پرنسپل تھے، وہ سبھی کے صبح آئیں گے، اگلے دن جائیں گے، جس گاڑی بولتا تھی اسی دن روانگی تھی، صبح ہم لوگ پہنچے اور 3 روانہ ہو گئے، سگی بہن
آپ کے انتظار کریں گے کہ رخصتی ہوگی، کچھ نہیں. اتنا ساتھی رہی ہے تعالیٰ کا. جو مہمان قاری صاحب تو رہتے مستقل کھانا آتا تھا اندر سے، مجھے کہا مطلب کھانا کھائیے. مہمان ہم 3 آدمی تھے یہی بول، اور لوگ تو جو رخصت تھے خان میں لوگ تھے سب کو رخصت کر دیا. یہ نمونہ تھا، جبکہ گنجائش تھی حضرت والا کے یہاں. ایک اعلان پر کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنا جہیز سامان دیتے ہیں، اسی لیے سے تلانے کی. جہیز میں ایک سرائی اپریل میں رہتا ہے، ایک چھوٹے سربن شاید دری تکیا کی یاد بنی، ایک چھوٹی اچھی تھی، یہ کل جہیز تھا. ایمان ہو گیا. میرے یہاں والدہ نے اس پہ عمل کیا، ان کی جہیز دکھاتے ہیں کیا لائیں کیا، کچھ نہیں. یہاں بھی کھانا ایسی ہوا، بالکل خواتین کو بلا دیا گیا، ولیمہ ہو گیا. یہ ہمت کی بات ہے. جب بزرگ تعلق پیدا کرو، ان کو نقل کرو بھائی، انہوں نے کر کے دکھا دیا. بھائی جب ایک تحریر کسی بات تو کیا مجبوری ہے. ایسی آخر میں بیٹی تھے علیہ وسلم، ہاں ان کے شوہر فاروق نے، یہ 4 آدمی آئے تھے کل. مولانا راوی صاحب نکاح پڑھا مسجد کے اندر، اور کچھ ہی نہیں دینا دلانا، نام جانتے ہی نہیں. رخصتی سے 2 مہینے پہلے سارا سامان گھر پہنچا دیا ان کو، یہ 25 سامان. یہ ہمت تو کرنی چاہیے. اللہ والوں کے صحبت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دین جو ہے دل میں آ جائے. خالی آج کل مستحب پہ ہمارے بیعت ہو جاتے ہیں، لیکن بیعت کا جو مقصد کہتا ہے اصلاح نفس، اصلاح حال، یہ نہیں کرتے. کر کے دکھا دو بھائی. اور علماء خاص طور سے لوگ نکیر نہیں کرتے اس پر، زیادہ بارات لے آنے پر نکیر نہیں کرتے. کیا حرج کیا، بہت کچھ حرج ہے. اللہ نے ہم پیسے کے امین مالک نے، یاد رکھو. اللہ نے پیسے دیے تو بچی دے دینا. شیخ مولانا ذکر صاحب بیٹی نے خود تشکیل پہنچا دیا، نکاح بھی ہو گیا، مولانا مندر نکاح پڑھا دیا، آسان ہے. اسی لیے بھائی یہاں چونکہ تعلق صحیح رکھتے ہیں یہ لوگ، میں نے کہا اچھی کہ حاضری ہوئی حیدرآباد، یہاں بھی حاضری ہوگی. اور ماشاء اللہ سب 16 ہمارے ساتھ ہمراہ ہے. نکاح تو پڑھنے والا شاہی صاحب پڑھائیں گے، ان سے میں بھی گزارش کروں گا کہ چند باتیں عرض کرنی ہے جو غلط فہمی لوگ ہو گئی چھوارے کے بارے میں اور مہر کے بارے میں. تو مہر 3 ہوتے ہیں، مہر مثل، مہر شرعی، مہر فاطمی. مہر مثل جو ہوتی کب ہوگا، اس پہ والد کو بھی نہیں، جتنا جو متعین کر دیا گیا پہلے سے معلوم ہے. یہاں پر یہ کہ عین موقع پر لوگ پوچھتے ہیں کتنا مہر ہے، پہلے سے معلوم ہو گیا. جانبین بات چیت طے ہو چکی ہے، صرف نکاح ملاقات ہوگا مانا شہید.